بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت امام حسین امام علی مقام کے بچپن کا واقعہ سناؤں گی۔ جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے، جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ وہ جس نے سر کٹا کے کیا حق زندہ، وہ جس نے سر کٹا کے کیا حق زندہ، اسی شہید کو میرے آقا حسین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین 5 شعبان المعظم بمطابق 5 جون مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خوشخبری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ فوراً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، میرا جگر پارا میری گود میں دے دو۔ ننھے حسین ایک پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی گود میں دے دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے بچے کے کان میں اذان دی اور اقامت کہی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام علی مقام امام حسین اور امام حسن سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کے کان میں حضرت امام حسین کے رونے کی آواز پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر رک گئے اور بیٹی کو آواز دی کہ اے فاطمہ، کیا تم نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بہت ہی اعلیٰ خصائل اور عمدہ صفات کے مالک تھے، کیونکہ آپ کی پرورش ہی اس ہستی نے کی جو آئی ہی انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشن راہوں پر چلانے کے لیے تھی۔ ناظرین، مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ امام الانبیاء جماعت کرا رہے تھے اور مقتدی سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 6 سال کے تھے۔ آپ کھیل رہے تھے اور اسی دوران کبھی مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے اور کبھی اپنے نانا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلی کو دیکھتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر مبارک رکھا تو حسین رضی اللہ عنہ نے چھلانگ لگائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ عرش والے حیران رہ گئے، فرشتے دم بخود تھے، حوریں محو حیرت تھی۔ جبرائیل پکار اٹھے، مولا یہ کیا تماشا ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے میں سوار ہو گیا ہے۔ خدا نے فرمایا، جبرائیل خاموش ہو جاؤ، آج جس بچے کو تم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر سوار دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پاک پڑھتے بھی دیکھنا۔ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ سجدے سے سر اٹھائیں، مگر جبرائیل نے آ کر فرمان خداوندی سنایا کہ جب تک حسین خود اپنی مرضی سے نہ اتریں، آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ کملی والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز لمبی کر دی، 3 یا 5 کی بجائے آپ نے سجدے میں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے نانا کریم کے کندھوں سے اترے اور ہنستے کھیلتے اپنے گھر آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ عرض کی، امی جان، آج آپ کے والد اور میرے نانا کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو میں ان کے کندھوں پر سوار ہو گیا، اور جب تک میں خود اپنی مرضی سے نہ اترا، آپ کے والد نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ خاتون جنت نے فرمایا، بیٹا حسین، تم نے نماز کا خیال نہ کیا، تم نے نبوت کا لحاظ نہ رکھا۔ میرے آقا حسین نے عرض کی، کہنے لگے، امی جان آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایک راز کی بات ہے۔ عرض کی، امی جان، میرے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی اور میں کربلا کے میدان میں اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے 72 تن قربان کر دوں گا۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا کیسا۔ کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔